للمتقين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الأمين. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا میں رد شہید کربلا کے واسطے، امداد کن ازرن جرم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، مرشدی عطار با صفا کے واسطے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا اشرف الانبیاء والمرسلین. کہ محمد شرفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کہ سارا پیر کامل کاملانہ رہنما. اللہ رب العزت دوست کاروبار نہایت ہی واجب الاحترام عزیزان سامعین دیوکار، عزیز دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ہی تعریفہ حمدہ تسلامہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پہ پیش کرنے کو بعد درود و سلام انگنت بے شمار حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات مبارکات پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام آج 17 رمضان المبارک دا مقدس دن ہے. اس دن نو مارکہ حق باطل جھوٹ تے سچ دی جنگ ہوئی.
17 رمضان المبارک نو فتح مکہ آیا، جنگ بدر کا مارکا سجیا گیا۔ 17 رمضان المبارک نو میرے تے تیرے کریم آقا امام الانبیاء دی پیاری بیوی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ عتیقہ عالمہ فاضلہ قاریہ جناب ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ عتیقہ سلام اللہ علیہا عرص مبارک بھی ہے۔ تو حضرات اللہ پاک نے رمضان المبارک کے اندر بڑیاں ہی شانہ اور بڑیاں ہی عظمتہ بیان فرمائیاں۔ تو کملی والے سونے غلاموں، آج جڑی آیت کریمہ میں تہاڈے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ پاک نے فرمایا النبی اولا، النبی اولا۔ اللہ نے فرمایا النبی اولا والمؤمنین انفسہم۔ جس وقت جنگ تبوک کا واقعہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جہاد واسطے تیار ہو جاؤ، جنگ کا ٹائم آ گیا۔ تو صحابہ کی بات کچھ لوگوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی سونیا، مذاق دے کہنا والیا اسی کرو جا کے اپنے امی دے ابو دے نال والدین دے نال مشورہ کر لئیے۔ تو پھر اللہ پاک نے ارشاد جبریل توڑیا، جبریل توڑیا، عرض کی تھی یا اللہ کی رہ جا۔ فرمایا جا میرے کریم آقا تے میرے محبوب تے قرآن لے جا۔ جب قرآن سنن دا موڑ ہے تو بولیے گا سبحان اللہ۔ انہاں دیکھو سی تھوڑے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو لجپال بلاتے ہیں۔ کملی والد سونے غلاموں، تسی اس نیچے ترقیدے دے نال بیٹھو، بندے دا کارے اس بندے کو کار بلائے گا جنہوں ادھنے پیار ہوئے گا۔ تو تسی مقدرہ والے ہو تانو اللہ نے پیار تیرا اپنے کار چ بنایا ہے۔ وہ بھی تو لوگ ہیں جنہیں چونکہ چاہجے بھی کھڑے ہیں، انہوں نے اللہ دا حکم نہیں سنیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جدو جمعے دی اذان ہو جائے کاروبار بند کر دے وہ، میرے بارگاہ چھک جاؤ، تو پھر میرے بارگاہ چھکن تو بعد میرا فضل تلاش کرو۔ حضرات میں ذکر رہا سا اللہ پاک نے جس وقت اپنے یار کو حکم فرمایا سونے آقا جنگ تبوک دا ٹائم ہے، صحابہ تیار کرو۔ صحابہ میرے کریم آقا نے حکم فرمایا تو صحابہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ سے کرو والے میں نے مشورہ کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے غلاموں اللہ پاک نے فرمایا جا جبریل عرض کی تھی یا اللہ کی لے جاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب دے قرآن لے جاؤ۔ جبریل امین قرآن لے کے محبوب دے آگے وہی لے کے جناب جبریل میرے کریم آقا دے قول آئے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ سلام پہ بھیجنا نالے کریم آقا پیغام لے کے آیا ہوں۔ عرض کی تھی اللہ اللہ کریم نے فرمایا اللہ دا پیغام لے کے میں لگا دے رو گیا ہوں۔ النبی اولا النبی اولا والمؤمنین انفسهم والمؤمنین انفسهم۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی انہوں لوگوں نے دس دے وہ نبی جانت والی جانت بھی زیادہ قریب تو جانت بھی زیادہ
ہے تواڈی مال تے بھی نبی دا زیادہ حق ہے تواڈی گفتار تے بھی نبی دا زیادہ حق ہے اللہ دے نبی نے فرمایا تو اللہ نے فرمایا لوگوں نبی جانا تو بھی زیادہ قریب ہے نبی دا حق تواڈی زیادہ تو بھی زیادہ میرے تے تیرے کریم آقا دے سونے غلاموں پھر صحابہ کی بات میں نفل تین کو مشورہ کیتا پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الجہاد کبھی بولے کہ سونے غلاموں تو سب کہنا لبیک لبیک میں کہنا الجہاد تو سب کہنا لبیک الجہاد الجہاد حضرت بولیے گا لبیک لبیک کا معنی میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں لبیک سویا میں حاضر ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا الجہاد الجہاد سب بولے لبیک الجہاد سبق لے کے جاؤ حضرت جب ہنوی تینوں ضرورت پڑے جان دی تین پکارے الجہاد مومن کھڑائے ہو کے آکر لبیک لبیک الجہاد الجہاد کی بولا لبیک لبیک بولو ہے تو مانا میں حاضر سنیا لبیک یا رسول اللہ اسی حج کر اللہ لاجے تو ارکھانا کعبہ جا کر اللہم لبیک اللہم لبیک یا اللہ میں حاضر یا اللہ میں حاضر جدو آکھی لبیک یا رسول اللہ میں توڑی جان کی حفاظت کرنا واسطے عزت کی حفاظت کرنا واسطے یا رسول اللہ میں حاضر میں جہاد واسطے حاضر اور محبت دینا تو سب ہو چکا کہ لبیک کہنا میں کہنا الجہاد سا کی کہنا ہے اور تو انہیں لبیک کی صلاح نے فائر کے بندے چوکا چھکڑے میں مسجد چلا کے آنا ہے محمد سونے غلاموں اپنے عشق کے اندر اپنے اندر عشق رسول دی گرمی پیدا کرو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جنگ تبوک دا ٹائم ہے میرے کریم نے فرمایا صحابہ عرض کی دیجیے آقا فرمایا الجہاد 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 فصحابہ نے جمع غفیر ساری صحابہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ مزاق دینا ہے نوالے اب اسی بھی حاضر ساڑھا مال بھی حاضر ساڑھا جانا بھی حاضر میرے کریم آقا دے سونے غلام اج کے آئے مبارکہ چلا نے نبی دا فرمان اللہ دا قرآن بولے اللہ پاک نے فرمایا مومنوں چلیے نبی دیا بیویاں آؤنے اور تو اڈیا موانے نبی دیا بیویاں ساڑھے مومنہ دیا موانے حضرات اج لوگ بات طرح کے گلا کر دیں اعتراضات کر دیں یار حضرت عائشہ صدیقہ تے زیادہ اعتراض کر دیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار بیوی جناب صدیق اکبر دی صاحبزاد صدیق اکبر دی صاحبزاد یہ حضرات آؤ میرے نام چلو میں تو خیر اور صحبت دی دنیا چ مدینہ چلو میں بنا دی سرزمین سے رہ کے جانا ہے سیدہ دے روزے تے حاضری دئیے کہ حضرات عرض کی تھی یا سیدہ کون ہے اج تسی بھی ساتھ نہ ہو نا سیدہ کون ہے آئی امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے غلاموں سیدہ کون ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کون ہے خاتون جنتی ماں عائشہ خاتون جنتی ماں عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری بی بی عائشہ جناب صدیق اکبر دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی صدیقہ عائشہ عتیق دی بیٹی عتیقہ عائشہ قاری دی بیٹی قاریہ عائشہ عالم دی بیٹی عالمہ عائشہ میرے کریم آقا دے سونے غلاموں نجب آقا دے سونے غلاموں عائشہ کون ہے تیرے تے میرے پیارے آقا دی پیاری بیٹی سیدہ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمہیں ماں بیٹی بیٹھیاں نے ماں بیٹی بیٹھیاں نے تو سیدہ نے عرض کی اماں جی دیکھو نا میں تھوڑے کو افضل ہوں میں تھوڑے تو افضل ہوں تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے کے بیٹا کس طرح تسی افضل ہو سیدہ نے عرض کی دیکھو نا اماں جی میں رسول دی بیٹی تسی صدیق دی بیٹی میں رسول دی بیٹی تسی صدیق دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تسی غلام دی بیٹی حضرت جی سمجھ آ رہی ہو تو بڑے سبحان اللہ میں نبی دی بیٹی تسی غلام دی بیٹی میں صاحب
امام کی بیٹی تسی مقتدی دی بیٹی تو میں واجی افضل اتواجہ تو سیدہ نے سینے لایا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ متہ چھوڑ کے فرمایا بیٹی زہرا ٹھیک ہے دنیا دی گل ہے نا تو بیٹی ہے رسول دی میں بیٹی ہے صدیق دی تے کل قیامت آ گئے دینا پتہ تے پھر لگنا ہے جدو تو علی نال جانا میں نبی نال جانا ہے تو علی نال جانا ہے تے میں نبی نال جانا ہے تے فضیلت جنت سے ملنی ہے نا جنت سے پتہ چلنا بھی اعلیٰ کون ہے اور افضل کون ہے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے غلاموں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پریشان ہو گئی آپ کے چہرے تے غمید آثار آئے سیدہ نے میری آقا علیہ السلام دی پیاری بیٹی پریشان نے سیدہ عائشہ صدیقہ نے سینے لا کے فرمایا بیٹی زہرا میں تے دعا کرتی اللہ نے میں نو عائشہ نام بناؤں گا فاطمہ تیرے سر دا بال بنا دو میں تو دعا کرنی ہے میں اللہ عائشہ نام بنانا بلکہ تیرے سر دا بال بنا دے گا جنت جڑا تیرا مقام ہونا ہے وہ عائشہ دا نہیں ہونا میرے امام الانبیاء دے سنے غلاموں حضرت عمر پاک آج جڑے اسی آنے نا کہ ساتھ چھوٹیاں تو مت نہ دے انہوں کیا جاتا ہے بہتان مل کے لفظ دراؤ کیا ہوتا ہے بہتان ادھا معنی تو کسی نے جھوٹا الزام لگانا یہ آج کی گل نہیں یہ 1400 سال پہلے کی گل یہ میرے نبی نے دور چ بھی ایک کام ہوندا رہے تو لوگوں نے دیکھا بھی کافرانہ میرے کریم آگے میں زیادہ پیار اما عائشہ صدیقہ میں حضرات آج میں ازواج بیویوں کا حق بھی عرض کرنا ہے اور سیرت عام عائشہ صدیقہ بھی عرض کرنا ہے تو محبت نہ تسی انسان دیتی رکھنا ہے انشاءاللہ میں خطیبہ تو میں پتہ بھی مریض نوں کس طرح بند عوام نوں توڑنا ہے تو خطیب بھی ہوئی ہوندہ جنہ عوام کی نبض پر کے توڑنا ہے یہ تو آنے ذوق ہی دسنے کہ تسی آگے سننا پسند کر دے ہوگے تو میرے آقا علیہ السلام نے سونے غلام ہو آقا کریم علیہ السلام دی پیاری زوجہ محترمہ تو آنی تھی میری والدہ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ تو کسی نے تہمت لگائی تو میرے کریم آقا پریشان رہے تو کریم آقا نے صدیق نے پوچھا یار گالک صحیح ہے عمر فاروق نے پوچھا سیدھے کے صحابہ نے پوچھا جبال کریم آقا علیہ السلام نے بولا حضرت عمر پاک آ گیا کون ہے حضرت عمر پاک تو حضرت عمر پاک نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کی جانب پریشان ہو کریم آقا نے فرمایا یا عمر پاک میں آپ کے لوگ اس طرح بدنامی بتانے دیں تو مت بہتان لگا رہے ہیں تو میں کی کرا میرے آقا علیہ السلام نے سنے غلام ہوں جڑا حضرت عمر پاک نے جواب دیتا ہے میں پڑھے تھے میرا کلیجہ ٹھل گیا آپ نے فرمایا حضور عرض کی تھی حضور تو آدھی گل ایک سائڈ دی میں ایک عرض کرا میرے کریم آقا نے فرمایا کچھ عمر کی کچھ نہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ جب تو آدھی شادی اما عائشہ صدیقہ ہوئی سی ایدہ رشتہ اب بکر دیتا سی ایسا مجھے بھی اس رشتے دی گل حضرت ابو بکر صدیق تو نہیں سی میں نہیں میرے کریم آقا نے عرض کی تھی حضرت عمر پاک نے یا رسول اللہ کیا اس رشتے دی گل میں کی سی نہیں سمجھ آ رہی ہے میں بالکل سادہ طریقے سے عرض کر رہا یعنی کہ تسی گل دے دی تخت تے لکھ لو یہ بڑے کام آنے دی گل ہے کس کی تھی رشتے دی گل یا رسول اللہ میں کی تھی آقا کریم نے فرمایا نہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ عثمان کی تھی فرمایا نہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ علی کی تھی فرمایا نہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ طلحہ کی تھی فرمایا نہیں یا رسول اللہ حضرت عباس کی تھی فرمایا نہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ رشتہ کی گل کی تھی کس میرے کریم آقا نے فرمایا کہ رب نے عرشہ کو رشتہ بنا کے بھیجا یہ رب نے بھیجا سی تو امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سونے غلاموں میرے تے تیرے کریم آقا دے پیارے غلام حضرت عمر پاک ہاتھ بن کے عرض کرتے ہیں فدا کا امی و
رشتہ کیتا ہے اس بندے کو بلاؤ جن نے یہ رشتہ کیتا ہے انہوں پوچھئے یار تو نے کی ویکھیا رشتہ کیتے انہاں چ کوئی خاص گل انہیں نے لڑائی تو ہی نبیڑ تو ہی نبیڑ تو جدو عرض کی یا اللہ رشتہ بھی تو دیتا ہے ہون اس بہتان دا بھی فیصلہ تو کرنے تو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا سبحانکا کی فرمایا بولیے گا سبحانکا تسی بولو سرکار سبحان اللہ کرا کہ 10 جنت درخت لگ دے 10 نیکیاں میں بڑی بے شمار احادیث مبارکہ اس لفظ سے سبحان تے بولیے تے کئی گھنٹے راتاں درکار دے اللہ نے فرمایا سبحانکا ادا معنی ہے میں پاک عرض کی دی یا اللہ بہتان لگا معاشر صدیقہ دے لوگاں تومت نہیں گئے معاشر صدیقہ دے تومت لگی ہے نبی دی بیوی تے یار میں جی تلے جا رہے تسی پہنچ نہیں رہے تو دارے ذوق کی ضرورت ہے میں عرض کی دی یا اللہ تومت لگی نبی دی بیوی تے تومت لگی ہے مومنین دی ماں تے تومت لگی ہے صدیق دی بیٹی تے تے جانت تو پاکے جانت تو پاکے سبحانکا میں پاکا اللہ نے فرمایا لوگو جدو پنچایت لگ رہی ہے نا کہ جدو بندہ ایک مجرم ہوتا ہے مدعی ہوتا ہے انہوں نے جدی گواہی دے گا تو گواہی دینا ہے دس تو کون ہے اپنا تعارف پیش کر اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی پیاری بیوی تے تہمت لگی ہے تے رشتہ میں بیچے تو ان گواہی بھی تے نہیں دے رہی ہے نا اس واسطے فرمایا سبحانکا ھذا بہتان اللہ پاک نے فرمایا لوگو کد کھول کے سن لو جنہیں میں رب ہر چیز تو پاکا ہر بہتان تو پاکا اسی طرح میرے محبوب کی بیٹی میرے محبوب کی بیوی عائشہ بھی بہتان تو پاک ہے اسی ہی طرح میرے نبی دی ازواج مطہرات بھی ہر قسم دی نجاست تو پاک نے حضرات ساڑھے کو قرآن ہے نا ان تے گلاف ہے کیے گلاف ہے میں طالب علم دا طالب میں ایک سمجھان واسطے ان تھوڑا جب کھول کے عرض کرا ایک قرآن دے کپڑے لباس ہے اے پاک ہے قابل سماعت حضرات بات قرآن دا گلاف پاک ہے یہ سب کی نے دسی میں نے میرے استاد نے دسیا تو انہوں علماء نے دسیا سانو بڑے نے دسیا نیک بزرگوں نے دسیا قرآن دا لباس پاک ہے میں سکیتی یاد تھا جدو قرآن دے نال کپڑا لگ جائے او پاک ہو جاتا ہے قرآن دے نال ایک عام کپڑا لگ جائے او پاک ہو جاتا ہے عرض کیتی یا اللہ اگر عام کپڑا کوئی کپڑا جڑا ہے وہ انسان پہنتا ہے وہ پہنے وہ بھی پاک ہے لیکن وہ پلیت ہو جاتا ہے لیکن جڑا قرآن لگ جائے وہ پاک رہتا ہے لوگ چوم کے سینے لاتے ہیں عرض کیتی یا اللہ پھر وہ بیوی جڑی نبی دے بستر تے آ جائے وہ پلیت کیویں ہو سکتی جڑی بیوی نبی دے بستر تے آ جائے کہ وہ بیوی پلیت کیویں ہو سکتی ہے کملی والے دے سونے غلاموں حضرت عمر پاک نے عرض کی یا اللہ یا رسول اللہ پوری دنیا دے اندر تہاڈا محبوب ترین بھی ہے کو تانوں سب تو زیادہ محبوب بھی ہے فرمایا ہاں عورتاں وچوں کچھ دن آپ نے فرمایا کہ عائشہ مینوں سب تو زیادہ پیاری میری عائشہ ہے عرض کی حضور مرداں دے وچوں تانوں کون پیارا ہے فرمایا ابو صدیق فرمایا ابو صدیق پتہ چلیا کہ نبی پیار کرتے صدیق نال نبی پیار کرتے اودی بیٹی عائشہ نال حضرات میں ذمہ داری نال عرض کر رہا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمانے میں لکھیا بکھا سکنا لجپال نے فرمایا کہ مینوں وحی ادھر ہوندی ہے جدوں میں عائشہ دے بستر نہیں سمجھے آپ تسے سمجھ نہیں آئی لجپال نے فرمایا میں تو قرآن ادھر نازل ہوندا ہے جدوں میں اما عائشہ دے بستر تے ہونا اچھا بال آقا دے سونے غلاموں تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ। حضرات حق ازواجیت سنو، میرے کریم آقا نے فرمایا عائشہ جدوں تو میرے نال ناراض ہونی ہے مینوں پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، تو جدوں تو میرے تے خوش ہونی ہے، میرے نال راضی ہونی ہے، پھر بھی مینوں پتہ چل جاتا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس طرح؟ میں تو کسی کو دسدی نہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا عائشہ جدوں تو میرے نال ناراض ہوے تو پھر آکھنی ہے مینوں ابراہیم دے رب دی قسم ہے، تے جدوں راضی ہونے تو پھر آکھنی ہے مینوں محمد دے رب دی قسم ہے، مینوں محمد دے رب دی قسم ہے۔ تو میرے آقا دے سونے غلاموں ام عائشہ صدیقہ عفیفہ عتیقہ سلام اللہ علیہا نے بڑی ہی پیاری زندگی لجپالن گزاری۔ حضرات جی باکار ام عائشہ صدیقہ نا چرخا پیا سوئی دے نال کپڑا پہ سیندیاں تے رات دا اندھیرا ہے، سوئی بھی کسے کو منگی اے نبی دا کار ہے، سوئی بھی کسے دی کپڑا پہ سیندیاں نے تے ڈگ پئی، بڑا تلاش کیتا پر کتے سوئی نہیں رچ لبے، لجپال چاڑا مسکرانے تشریف لے کے آ گئے۔ میرے کریم آقا نے دندان مبارک چ نور دی چمک باہر نکلی، آقا کریم علیہ السلام سامنے کھڑے ام عائشہ صدیقہ سوئی پکڑ لی، پکڑ کے آپ نے کام کرنا ہے عرض کی تھی ماں زاگ دے نانا والیا اب میری سوئی گواچ گئی سی توڑے دندان دی چمک نہ میں سوئی لگ گئی، میں سوئی لگ گئی۔ حضرت انس بعد کتابہ جو ایک صحابی رسول ہے، کسی نے نام لیا ہے کسی نے نہیں لیا، تو حضرت میں دونوں ہی عرض کر دینا۔ بندے نے آن کر دی یا رسول اللہ میں توڑی دعوت کرنی ہوں، کی کرنی ہے؟ دعوت کرنی ہوں۔ تو فرمایا بھی میں کلے نہیں آنے کہ عائشہ بھی آنے، میں کلے نہیں آنے کہ عائشہ بھی، بندہ چوک چلا گیا۔ پھر دوسری مرتبہ آیا عرض کی تھی حضور میں تھوڑی دعوت کرنی تو تشریف لے کے آؤ، فرمایا عائشہ بھی آنے کہ نہیں؟ چپ کر رہا۔ آپ نے فرمایا اگر عائشہ نہیں جانا تو میں بھی نہیں جانا، میں بھی نہیں جانا۔ تیسری مرتبہ آیا عرض کی تھی حضور دعوت تشریف لے کے آؤ، میں عائشہ حضور لے آیا۔ حضرات حدیث سنانا مقصد اے ہے، جنہا مقصد ہے دا حدیث دا خلاصہ ہے دی تحقیق لکھ لیا جائے۔ میرے کریم آقا دعوت تے جان تے کلے نہیں جاندے، ٹھیک ہے کلے نہیں جاندے۔ میرے کریم آقا اپنی ازواج مطہرات نو ازواج لے کے جاتے ہیں۔ حضرات پتہ چلیا کہ شوہر باہر ہوٹلا چل آلہ کھانا کھاوے تے کار بیوی بھوکی بیٹھی رہے، ایک کوئی محبت تقاضا نہیں۔ حضرات اج دوست احباب کچھ حضرات اس طرح کرتے ہیں کار کھان واسطے چیز کوئی نہیں، بیوی بھوکی بیٹھی ہے، بچے بھوکے بیٹھے ہیں، لیکن بچے دا باپ بیوی دا شوہر 5 سٹار ہوٹل چ بیٹھ کے اعلیٰ قسم کے کھانے کھا رہے ہیں، ہوٹل چ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا میرے کریم آقا دعوت کسے کر جانا تے پھر بھی اپنی بیوی نو نال لے کے جاتے ہیں۔ حضرات اور ایک اور خلاصہ عرض کر دے علماء فرماتے ہیں میرے کریم آقا نے اس واسطے ام عائشہ صدیقہ نو نال لے کے گئے کہ کاتے اندر فاقہ چل رہا پیا سی، کافی دنوں تو کاتے دے کھانی چیز کوئی نہیں سی، اس واسطے نہیں علماء میاں صاحب بزرگ لوگ فرماتے ہیں 63 سال 1 منت 10 سے جو کھا کے سال 63 گزارے انچ گزارے 1 منت 10 کلو جو کھاتے 63 سالہ کے اندر لیکن پال فاقے چھ زندگی گزار کے چلے گئے۔ تو فرمان لگے کہ اگر میں محمد چلا گیا میں تو دعوت تو کھا نہیں، عائشہ تک کی بنے وہ تو میری بیوی ہے نا، عائشہ تو کھانا چاہیے لینا، فرمایا عائشہ بھی نال جاوے گی۔ میرے کریم آقا نے سونے غلاموں ایک مرتبہ نا میرے کریم آقا دوپہر گرمیاں شکر دوپہر یعنی آج کل تو لگ دی نا میں جب بال اپنی جتی پہ کھڑ کے کتے بیٹھ کے تپے حضرات تربیت یا باتیں دے سبحان اللہ کہنی چاہیے، میرا سورہ نہیں بولنے دا جنہیں تربیت یا گلانوں تے بھی بولنا چاہیے۔ ہاں جی میرے کریم آقا نے سونے غلاموں کے لج پال تپے بیٹھ کے کی کر رہے ہیں سارے بولو
جتی پہ گھنٹے عرض کی تھی یا رسول اللہ وقت تیری شانہ تو صدقے جانا ہے امام الانبیاء لجپالا طرف ٹرن دل کرے تے عرشہ تے چلا جائے جتیاں سمیت سبحان اللہ جتیاں سمیت رب دے عرشہ تے چلا جائے سونے طرف بیٹھن دل کرے تے تو بے کی جتی کٹنے لگ پڑے لجپال نے سب درست دیتا ہے مسلمانوں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہ کہ مسجد تے بیٹھ کے میں محمد جنہا مسجد تے بیٹھ کے حکومت کر گئے اس محمد کی سنت پہ تازہ کرنا کوئی یہ نہ کہ میں جنہا چودرا چودری محمد سی عرب دا سردار محمد سی نبی دا امام محمد سی چودر بھاگ گیا ہے میں وہ سنت پہ ادا کرنا میرے کریم آقا نے فرمایا کلو موچی بھی اٹھ کے اے ہوئی آکھے جب تو محمد مسجد تے بیٹھ کے سنت پہ ادا کر رہے تے میں بھی جتی پہ کر رہے میں اس سے محمد کی سنت پہ ادا کرنا لجپال نے روٹیاں لا کے دسیا کل کوئی پاٹتے روٹی لا یہ نہ کہ بھی یار میں پتہ نہیں کتا کروں ہونا حقیر کم پہ کرنا وہ بھی یہ ہوئی کہ بھی میں محمد کی سنت پہ ادا کرنا آقا کریم نے سانو اپنے وہ کام کر کے دسیا لوگوں کام چکاٹا نہ محسوس کرے جی میں محمد خود کر کے جا رہا ہوں میرے کریم آقا نے سانو راہ بکھایا نا میرے کریم آقا جتی پہ کر دے تب پسینہ آیا پسینے کا قطرہ ٹھوڑیا چاہنے تو آیا تھے اما عائشہ صدیقہ کا چرکھا بھی آقا دیا ہے آپ فرماتے ہیں میرا ہاتھ ایک ایتھے پسینے پکڑے ایک ایتھے دا ہاتھ ایتھی رہ گئے تھے ادھر جا کے اب ٹک ٹکی لا کے نا حضور دے چہرے نو دیکھ رہے ہیں محبت نہ بول رہے جنہوں سمجھ آ رہے ہو بولے سبحان اللہ کی کہہ رہے ہیں ٹک ٹکی لا کے سونے میں چہرہ بھی میرے اپنے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے غلاموں تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اما عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا عائشہ خیر عائشہ خیر عرض کی یا رسول اللہ لیا جے نام تو انے متھے تو پسینے دا قطرہ پہ ہوندا ہے یا رسول اللہ